اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس آپ کا سبق ہے مکاتیب غالب۔ مکاتیب جو ہوتا ہے یہ مکتوب کی جمع ہوتی ہے اور مکتوب کہتے ہیں خط کو۔ مکاتیب جمع استعمال کی ہے اور واحد ہوتی ہے مکتوب۔ جمع مکاتیب، مکتوب کس کو کہتے ہیں؟ خط کو کہتے ہیں۔ غالب کے مکاتیب گرامر اردو سے کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ صنف ادب خط۔ تو ہم بات کریں گے ابھی غالب کے حالات زندگی پہ بات کریں گے۔ پورا نام ہے مرزا اسداللہ خان غالب۔ مرزا مغلوں کا لقب ہے، امیر زادہ یا شہزادہ۔ اسداللہ اللہ کا شیر، اللہ کا شیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے جب انہوں نے فاتح خیبر ٹھہرے اور قلعہ خیبر انہوں نے فتح کیا۔ خیبر کلاس عبرانی زبان کا لفظ ہے، خیبر اس کا لفظ ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے قلعہ۔ تو جب خیبر کا قلعہ انہوں نے فتح کیا تو اللہ تعالیٰ کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا اسداللہ اللہ کا شیر۔ خان جو ہے یہ صبح سرات کے لوگوں کا لقب ہے، غالب، زور آور، زبردست، طاقتور۔ تو یہ شاعر کی حیثیت سے بھی آپ کے نصاب میں شامل ہیں اور یہ اس کے نثر نگار کی حیثیت سے بھی آپ کے کورس میں شامل ہیں۔ ولادت ان کی 1797، ولادت پیدائش ان کی ہے 1797۔ مرزا اسداللہ خان غالب۔ پیدائش 1797۔ وفات 1869۔ وفات 1869۔ یہ عیسوی کو یاد کرتا ہے، سن عیسوی 1869۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ پیدائش والا شروع ہونے والا کیلنڈر 1869 یونانیوں کو بنایا ہوا کیلنڈر ہے یہ کلاس۔ مرزا اسداللہ اور جائے پیدائش آگرہ، جائے پیدائش آگرہ، ہندوستان کا ایک شہر جو مختلف وقتوں میں دلی، لاہور اور آگرہ مسلمانوں کے دارالخلافے رہے، مسلمانوں کے دارالخلافے رہے۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، نوجوانی میں دلی آ گئے، نوجوانی میں شفٹ ہو کر کہا آگے دلی سے دہلی بھی کہا جاتا ہے اور دلی بھی کہا جاتا ہے، شفٹ ہو کر دلی آ جائے اور پھر اس کو اپنا دلی کو اپنا مکمل جو ہے شہر بنا لیا، یعنی یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ مرزا غالب کے بزرگ کا پیشہ کیا تھا؟ فوج۔ انگریزوں کے دور میں فوج میں ملازم تھے۔ اس وقت
انڈیا کمپنی کی حیثیت سے ہندوستان میں آئے اور آہستہ آہستہ دراصل ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ بالکل آخر کار 1857 میں مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ پہلے قابض ہو چکے تھے، کچھ تھوڑے سے بہادر شاہ ظفر جو ہے صرف ان کے وظیفے پہ برائے نام بادشاہ کو وظیفہ لے کر جو ہے وہ اپنا ٹائم پاس کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے اچھا یہ غالب جو ہے بہادر شاہ ظفر کے پاس کس کی حیثیت سے مورخ یعنی تاریخ دان، تاریخ لکھنے والا، اور استاد شاہ کی حیثیت سے یعنی استاد شاہ، بادشاہ کا استاد، بادشاہ کا استاد، یعنی یہ تاریخ دان بھی تھے، وہاں پر تاریخ بھی لکھتے تھے، اور بادشاہ ظفر کے استاد کی حیثیت سے بھی دربار میں موجود ہوتے تھے وہاں، یعنی ملازم تھے بادشاہ کے۔ بہادر شاہ ظفر نے ان کو جو خطابات دیے، القابات دیے، القابات، بہادر شاہ ظفر نے ان کو جو القابات دیے، خطابات دیے، بہادر شاہ ظفر کی طرف سے ملنے والے جو خطابات ہیں غالب کو وہ نجم الدولہ، نجم الدولہ، دو سلطنتوں کا ستارہ، نجم الدولہ کے کیا مطلب ہے؟ دو سلطنتوں کا، دو سلطنتوں کا ستارہ، نجم الدولہ کے لفظی معنی ہیں یا دولت کا ستارہ، دبیر الملک، دبیر الملک، اس کو سیکرٹری آف سٹیٹ بھی کہا جا سکتا ہے، سیکرٹری آف سٹیٹ، دبیر الملک۔ اور اگلا لفظ ہے نظام جنگ، نظام جنگ، یہ نواب دکن کا موروثی خطاب ہے۔ نظام جنگ، مقابلہ کرنے والا، بندوبست کرنے والا، نظام جنگ، مقابلہ کرنے والا یا جنگ کرنے والا، یہ تین خطابات ہیں بہادر شاہ ظفر نے مرزا اسد اللہ خان کو دیے۔ 1857 کا جو انقلاب تھا، جو تبدیلی تھی، دلی سے 40 میل دور میرٹھ جو شہر ہے، وہاں سکھ، ہندو اور مسلمان سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کی وجہ یہ بنی کہ انگریزوں نے کچھ ایسے کارتوس بنائے تھے، ایسے کارتوس بھی تھے جن پر گائے کی چربی چڑھی ہوئی تھی، اور ایسے کارتوس بھی تھے جن پر سور کی چربی چڑھی ہوئی تھی، لہذا اس کارتوس دانتوں سے کھولے جاتے تھے، لہذا مسلمان سور کی چربی کو حرام جانور ہے وہ اپنا منہ نہیں لگاتے تھے، اور ہندو جو ہیں گائے کو گائے ماتا کہتے ہیں، اپنی ماں سمجھتے ہیں، اس کی چربی کو منہ لگانا جو ہے اپنے مذہب کی توہین سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے بغاوت کر دی کہ انگریزوں کے خلاف ہم ان کو حکم تسلیم نہیں کرتے اور انگریزوں کو اس ملک سے بھگاتے ہیں۔ وہاں سے وہ اپنے اسلحے سمیت چلے اور بہادر شاہ ظفر کے پاس پہنچے دلی، ان کو کہا کہ آپ ہماری قیادت کریں۔ بہادر شاہ ظفر کی عمر اس وقت 80 سال تھی، وہ قیادت کے لیے تیار ہو گئے، اور ابتدا میں جنگ آزادی کو اس کا نام کیا رکھا دیا گیا، جنگ آزادی، مسلمان ہندوؤں نے، اور ابتدا میں انگریزوں کو اچھے خاصے پالے پڑ گئے اور ان کے لیے سخت
کی بھٹیوں میں بہایا گیا، آگ کے انگاروں پر پکایا گیا اور پھر بوریوں میں بند کر کے دریاؤں میں بہایا گیا۔ اور ان سے پوچھتے تھے، ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے گوشت بھوننے کی جو خوشبو آ رہی ہے، میں خیمے سے نکل کر پیچھے گیا تو 10 علماء کرام آگ کے انگاروں پر پک رہے تھے۔ اس کے بعد وہ پک کر ختم ہوئے تو 10 اور کو لایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا مولویوں بتاؤ آپ 1857 کی جنگ آزادی میں شریک تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم شریک تھے۔ پھر ان کو آگ کے انگاروں پہ پکایا جانے لگا۔ اس طرح کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوئے اور انگریز مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ تجارت کی غرض سے آنے والا انگریز جو ہے، یعنی لسی کے لیے آنے والی ماسی جو ہے وہ گھر کی مالکان بن گئی۔ چنانچہ یہ جو 1857 کی تبدیلی تھی، اس نے مرزا پر بہت اثر کیا، اس کو بہت دیر برداشتہ کیا، یعنی غمگین کر دیا، افسردہ کر دیا، صدمہ لگ گیا بہادر شاہ ظفر کو کہ انگریز مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہو گئے اور ان کی ملازمت بھی ختم ہو گئی، چونکہ بہادر شاہ ظفر ہمایوں کے مقبرے میں جا کے چھپ گیا تھا۔ وہاں سے میجر ولیم ہیڈسن نے اس کو نکالا، اس کے بیٹوں اور اس کے بھائیوں کو دہلی کے دروازے پر، اس گیٹ پر گولی مار دی گئی۔ بہادر شاہ اور اس کی بیوی کو یہاں سے قید کر کے انگریز برما کے دارالخلافہ رنگون لے گئے۔ وہاں پر بہادر شاہ ظفر، یہ ملک جو ہے یہ بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ کے درمیان ہے، یہ ملک بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ کے درمیان یہ ملک ہے، اور اس کا پرانا نام جو ہے برما اور نیا نام اس ملک کا ہے میانمار۔ میانمار اس ملک کا نیا نام ہے۔ اچھا، تو پھر اس لے گئے اور 5 سال بہادر شاہ ظفر زندہ رہا۔ یہ جو 9th کے کورس میں غزلیں ہیں، ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے وہاں ہی قید کے دوران یہ غزلیں لکھی۔ ملازمت ختم ہو گئی کیونکہ وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ملازم تھے، تاریخ دان کی حیثیت سے، استاد کے اور بادشاہ کے استاد کی حیثیت سے، لہٰذا ان کی ملازمت بھی چلی گئی۔ اس دور میں نواب یوسف علی خان والی رامپور نے ان کی سرپرستی کی۔ چنانچہ اس زمانے میں نواب یوسف علی خان، جو والی کہتے ہیں حکمران کو، رامپور کا حکمران تھا، ریاست رامپور کا حکمران تھا، بادشاہ تھا۔ رام کہتے ہیں پروردگار، پریشور، جگہ کا نام ہے رامپور، اور رام کے لفظی معنی ہے پروردگار، پریشور۔ تو ان کی سرپرستی حامی و مددگار بن گئے اور انہیں اپنا استاد بنا لیا، اور پھر نواب یوسف علی خان نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، جو ریاست رامپور کا نواب تھا۔ پھر ان کی مدد کی اس نے اور اس کو اپنا استاد بنا لیا۔ بہادر شاہ ظفر کی نثری خصوصیات۔ مرزا اسداللہ خان غالب کی نثری خصوصیات۔ مرزا غالب کی نثری خصوصیات۔ نثری کی کیا خوبیاں ہیں؟ نثر میں جو انہوں نے خطوط لکھے، اس کی نظر کی کیا خوبیاں ہیں؟ مرزا غالب اردو کے عظیم المرتبت بلند مرتبے کے شاعر تھے۔ عظیم المرتبت بلند مرتبے کے شاعر تھے اور صاحب طرز نگار بھی تھے۔ صاحب طرز
نثر نگار. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے زیادہ اپنا ایک طریقہ رکھنے والے، اپنا ایک طریقہ یا انداز کس کا لکھنے کا نثر والے نثر نگار تھے. سارے نثر نگار سمجھے جاتے ہیں، نثر کا اپنا انداز رکھنے والے نثر نگار سمجھتے ہیں. اگرچہ انہوں نے نثر میں کوئی کتاب نہیں لکھی. تیسری بات یہ کہ انہوں نے نثر میں کوئی کتاب نہیں لکھی، مگر مرزا کے خطوط لکھی، لیکن ان کے خطوط اردو نثر میں یادگار حیثیت رکھتے ہیں. لیکن چوتھی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے خط لکھے وہ نثر میں ایک قیمتی ادبی سرمایہ بن گئے. اگرچہ نثر میں کتاب نہیں لکھی، لیکن یہ کمی کس نے پوری کر دی؟ ان کے خطوط نے یہ کمی پوری کر دی. پروفیسر آر احمد سرور کہتے ہیں کہ اگر غالب سے ان کی شاعری چھین لی جائے تو اس کا جو مرتبہ دنیا کے اندر ہے، ادبی دنیا کے اندر، وہ قائم و دائم رہے گا، کیونکہ اس نے جو خطوط ہیں ان کے وہ اس کو ادبی دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھیں گے. پورے مرتبے کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ اسے ادبی دنیا کے اندر جو ہے عالم کو زندہ رکھیں گے، کیونکہ ان کی نثر کارنامے میں جو ہے شاعری سے کسی طرح کم نہیں ہے. اور نہ ہی باقی جو نثر نگار مشہور نثر نگار ہیں اردو ادب کے، ان سے بھی کسی طرح کام نہیں ہے. اچھا، مرزا کے جو خطوط ہیں ان کی کیا خوبی ہے؟ ان کے اندر جو نثر لکھی گئی ہے، اس نثر کی کیا خوبیاں ہیں؟ کیا ہے؟ بے تکلفی، بناوٹ کا نہ ہونا، کھلی بات، دل کی بات، شوخی، طنز و مزاح، ظرافت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور مزاح کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ظریف. غالب کو اچھا رواداری، کسی کی طرف داری نہ کرنا، ہر ایک سے برابر کا سلوک، کیا کہتے ہیں؟ رواداری، بہترین سلوک، مثالی سلوک، انسان دوستی، انسان سے محبت، پیار. 4 اور 5 خلوص و محبت، خلوص، سچائی اور محبت ان حدود کے اندر پائی جاتی ہے. اور نثر کے نئے انداز میں آنے آ رہے. اور 6واں، نثر کے نئے انداز کا ثبوت پیش کرنے والے ہیں یہ خطوط. نثر کا جو نیا انداز ہے اس کے آئینہ دار کا مطلب ہے ایک یا خوبی ظاہر کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ ان کے اندر جو ہے یہ ایک طرح کا آئینہ ہے، اس میں نثری خوبیاں ظاہر کر رہے ہیں یہ خطوط. ان خطوں کی وجہ سے اردو نثر میں فطری بے ساختگی اور بے تکلفی کے انداز کا فائدہ. ان خطوط
کی وجہ سے نسل کے اندر فطری پیدائشی بے ساختگی سادگی اور بے تکلفی بناوٹی بات کا نہ ہونا، یعنی ایک ایسی نسل کا آغاز ہوا غالب کے خطوط سے، یعنی پرانی نسل کا اختتام ہوا، اور ایک ایسی نسل کا آغاز ہوا جس میں فطری پیدائشی تھی، نسل میں پیدائشی، سادگی اور بے تکلفی کے انداز کا طریقے کا آغاز ہوا۔ یعنی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی سادگی اور بے تکلفی کے انداز کا آغاز ہوا جیسا کہ وہ اس نسل کی فطرت میں ہی شامل تھی، اس کی نیچر میں ہی شامل تھی، اور وہ پہلے سامنے نہ آ سکی تھی۔ غالب کے ذریعے ہی اس نسل کے اندر جو ہے یہ پیدائشی بے سادگی اور دل کی بات کہنے کا، کھلا کہنے کا جو ہے وہ آغاز ہوا، اور پرانے دور کی مشکل قافیہ پیمائی اور پرانے زمانے کی مشکل قافیہ پیمائی، یعنی مشکل ترین نسل جن میں قافیہ کا بےتاشا استعمال، قوافی کا بےتاشا استعمال کیا جاتا تھا، وہ ختم ہو گئے۔ غالب نے خط نہیں لکھے، باتیں کی ہیں۔ غالب نے اس طرح خط لکھے جس طرح وہ مکتوب علیہ سے باتیں کرتا ہے، جس طرح وہ مکتوب علیہ سے باتیں کرتا ہے، اس طرح غالب نے خط لکھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیتا جاگتا غالب سامنے بیٹھے مزے کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی غالب کے خطوط کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ غالب جو ہے اپنے جس کو اس نے خط لکھا تو اس کے سامنے بیٹھا ہوا مزے کی باتیں کر رہا ہے، اور اس میں اس کی ظرافت بھی شامل ہے، شوق بھی شامل ہے، اس میں مزاح بھی شامل ہے، یعنی گپ شپ لگا رہا ہے، خط نہیں لکھ رہا بلکہ اپنے مکتوب علیہ کے ساتھ مزے کی گفتگو کر رہا ہے۔ مرزا کے خطوط نے بعد کے تمام نسل نگاروں کی رہنمائی کی ہے۔ مرزا کے خطوں نے بعد میں آنے والے نسل نگاروں کو سیدھے راستے پر لایا ہے، رہنمائی کی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ایک راستہ دکھایا ہے، ایک تھیم دیا ہے، ایک نظریہ دی ہے، ایک سوچ دی ہے، ایک نئی نظر دی ہے۔ مرزا غالب کے خطوط کے متعدد لا تعداد، جن کی کوئی تعداد نہیں ہے، مجموعے شائع ہوئے ہیں، کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں، متعدد کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں، یعنی پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں کتابی شکل میں آ چکے ہیں۔ ان میں اردو محلہ کا مطلب بلند کر دیا گیا، عالی مرتبہ، ہود ہندی، ہود ایک درخت کی لکڑی ہوتی ہے، جلانے سے خوشبو آتی ہے اس کی، ہود ہندی، اور نوادرات غالب بہت مشہور ہے۔ نوادر کی جمع ہے، نادر کی جمع ہے بلاس۔ نوادرات غالب تین مجموعے ان کے خطوں کے یہاں پر لائے گئے ہیں۔ ایک ہے اردو محلہ، خطوط کے مجموعے، یعنی وہ کتابیں
جن میں غالب کے خطوط شامل ہیں. خاص کتابیں یہاں پر 2-3 کا ذکر کیا گیا ہے، زیادہ کا ذکر نہیں کیا گیا. یہ اردو ہے بندہ، اس کے لیے فصیح اور مستند اردو. فصیح اور مستند فصیح کا مطلب ہے آسانی سے سمجھ آنے والی یا خوبصورت. مستند مانی ہوئی حقیقت کے لیے مستند کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سمجھ یافتہ یعنی تسلیم کی ہوئی چیز اردو، اعتبار کی تسلیم کی ہوئی اردو. عود ہندی. نمبر 2 عود ہندی. عود ایک درخت کی لکڑی. اور تیسری ہے نباتات غالب. نباتات نادر کی جمع ہے. نادر قیمتی. نادر نباتات، خبر اخبار اخبارات، حکم احکام احکامات، اکبر اکابر اکابرین، بید وجود وجودات. یہ کیا ہے؟ جمع الجمع. کلاک کیسے ہوتی ہے؟ اس میں جمع. ایک ہوتی ہے جمع سالم. بعد سے جمع بناتے وقت جب لفظ کے ابتدائی حروف تبدیل نہ ہو تو اسے جمع سالم کہتے ہیں. جیسے ضرورت سے ضروریات. احسان جمع کیا ہے؟ احسانات. یہ کون سی ہے؟ جمع سالم. دوسری ہوتی ہے جمع مکسر. بعد سے جمع بناتے وقت لفظ کے ابتدائی حروف بدل جاتے ہیں. جیسے شعر، اشعار. دیکھیں اس شروع میں شین ہے، ادھر شروع میں الف ہے، بدل گیا ہے. ادھر دیکھیں شروع میں زواد ہے، پھر زواد ہے، اس کے بعد رے، اس کے بعد رے، اس کے بعد واو ہے. ٹھیک ہے. ادھر الف اور ادھر بھی الف، ادھر ہے، ادھر بھی ہے، ادھر سین، ادھر بھی سین، ادھر نون، ادھر بھی نون. تو یہ بدلتے نہیں ہیں. اور یہ بدل گئے شعر، اشعار، خبر اخبار. یہ جمع مکسر. اور تیسرا کیا ہے؟ اس میں جمع. لفظ استعمال تو واحد ہوتا ہے لیکن